This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे यूरो जोन क्राइसिस पे और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही डिस्टिंग्विश गेस्ट इत्तेफाक से मौजूद हैं. इनका नाम है काजी हबीबुल हक, जो कि जॉइंट डायरेक्टर जॉइंट हेड कॉर्पोरेट क्रेडिट हैं अबू धाबी कमर्शियल बैंक के, एक लीडिंग बैंक अबू धाबी का, जो कि पेट्रो डॉलर के रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी भी कर रहा है. Habib Saab, welcome to my show. Thanks for taking your time from your busy schedule. Pleasure. I believe you have to leave the country very soon. You have been a credit manager for a major bank which has played a major role in the Gulf recycling petrodollar. You have invested the Arab money all over the world. जो यूरो जोन क्राइसिस जिसका हमने आज टॉपिक रखा है, जो इस पे हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, वहाँ तक जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप या आप जैसे और जो सीनियर बैंकर्स जिनकी बड़ी वास्ट अंडरस्टैंडिंग थी वर्ल्ड की, वाई बैंकर्स एज ए होल फेल्ड नॉट टू कंट्रोल द ओवर बोरिंग ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस, द यूरोपियन कंट्रीज. सब प्राइम का आपको जो इशू पता है कि especially Middle Eastern banks spent a huge chunk of their balance sheet on the real estate mortgage market, जिसकी वजह से इतनी बोरिंग बढ़ी उनकी और बाद में जो collapse आया. Where did the bankers fail? देखिए तारिक, bankers of course have failed as you very rightly point out, but what happens inside banks is something people should understand. There are risk management regimes in all banks, all modern banks I'd say, and but what happens that when the going is good, when the business is booming, the drive and the emphasis in banks is to go for business, and on the way compromise on the risk management function. Now, risk management is a function that when, as I told you earlier, that when the business lines and business development they overrule areas, they go for business in a big way, and they convince the higher management. They want to shoot the moon, and our job is to stop them and bring them down to earth. But that never happens in practice in banks. At least it never happened before the crisis started. So it was not happening, and the risk management guys in banks were always overruled. हमेशा उनको overrule किया जाता रहा और उनसे ये कहा जाता रहा कि we have to do business, आप जो हैं ज़रा खामोश बैठे रहिए. तो ये एक फंक्शन था. दूसरी चीज़ ये होती है कि in itself the risk management was not as developed as it is now after ये भी एक factor है. Yeah, this is a fact. Now you when, for instance, you started, things were not so clearly defined. Yeah, for example, in my bank, up until the crisis 2008, there was no centralized chief risk officer in the bank. Yeah. Every region had a separate or division. Yeah, as you know, there is market risk, and there is interest rate risk, and there is credit risk, and there is operational risk. A holistic approach was never adopted to tackle the risk that a bank faces, a financial institution faces. तो ये होता था कि जो क्रेडिट वाले जो हैं वो क्रेडिट रिस्क को एड्रेस कर लेते थे, ऑपरेशंस वाले जो हैं वो अगर करें ना करें nobody cares. इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट जो है, ट्रेजरी फंक्शन जो हैं वो भी ऐसे ही छोड़ दिए जाते थे. तो अब ये हुआ है कि उसको they have brought it all together on one platform and consolidated. One person is looking over. One person, and he has to be a very competent person, because he has to know not only credit risk, he has to know operations risk, he has to know interest rate risk, market risk, and every other risk that a bank, a financial institution faces. Achha, do you think this, besides this 2008 crisis, जो Basel regime, Basel क्या कह सकते हैं, discipline, Basel II, Basel I, Basel II, yeah, वो तो implement हो रहा था
2001 وغیرہ سے شروع ہوا تھا. کیا آپ کے بینکوں میں یو اے میں اس پہ عمل کیا گیا یا اس کو پوسٹپون کرتے گئے؟ اس کو ایک تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو اے میں اس کو پوسٹ پون کیا گیا، بلکہ ڈیلے تو وہیں سے ہوئی تھی باسل کمیٹی سے. اچھا. اور یورپین جو بینک ہے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ، تو اس نے ڈیلے کی ہیں کافی، اور یعنی اس پہ ایکارڈ نہیں ہو سکا کافی دنوں تک. باسل 2 کے لیے ایکارڈ نہیں ہو سکا. دے کیپٹ پوسٹ پوننگ. اس میں بہت سی ایک پیچیدہ چیزیں ہیں. ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہے، جو انہوں نے کنٹرول رکھے تھے ریکوری کے لیے یا بیڈ ڈیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے، ڈیفالٹ سچویشنز کے لیے، وہ ہر جگہ یونیفارم نہیں تھیں. یو اے میں کچھ تھیں اور یو کے میں کچھ تھیں، اور امریکہ تو واز ناٹ جوائننگ اٹ. ابھی بھی نہیں جوائن کیا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں جوائن کیا. وہاں تو باسل از ناٹ باسل از اونلی اپلائیڈ ان یورپ اینڈ ایشیا، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے آؤٹ سائڈ امریکہ. سو ان کا اپنا دوسرا سسٹم ہے یو ایس کا. مگر یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ پھر بہت لیٹ ایکچولی آئی وڈ سے اٹ اسٹارٹیڈ بینگ امپلیمنٹڈ from 2009. Okay. In Saudi Arabia, the bank I used to work for, they started in I think 2001 working on it, and we had a lot of problems because Islamic banks and other Islamic assets were heavily provided for, which would have made the cost of doing business very high. Right. تو اس کے اوپر ہم نے ان کو ریزرویشنز بھی بھیجی 2002-03 وغیرہ میں، اور تھوڑی بہت اس پہ امینڈمنٹ بھی ہوئی کہ ٹو سوٹ آور سچویشن یو کی ناٹ ڈو دس بیکاز اسلامک بینکنگ از اے بگ پارٹ آف دی بزنس. تو 2002-03 سے وہاں سیریس ایفرٹس تو شروع ہو گئی تھی. امپلیمنٹیشن بعد میں ہوئی ہے، لیکن 4-5 میں جا کے اچھا خاصا امپلیمنٹیشن ہو گیا تھا. لیکن یو واز یو سیڈ I think certainly Saudi Arabia being a much bigger country than UAE must have Central Bank was very strong there, and they were very clear on this کہ کرنا ہے. Yeah, but at that time obviously you were on Basel 1, not on 2, because 2 in itself got implemented after 2005. So you Basel 1 کی میں بات کروں. ہاں Basel 1 تو وہ تو ہم لوگ بھی فالو کرتے تھے. وہ جو ہے کیپٹلائزیشن ریشو اور ایٹسٹرا، کیپٹل ایڈیکویسی ریشو جو تھی یو اے نے اس کو 12 کر دیا تھا. انٹرنیشنلی اٹ واز. اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جاپان میں 2% پہ بھی بیلنس شیٹ بڑے اچھے مانے جاتے تھے جی بیفور دی 85 کرائسس، اور اسی کو انہوں نے یونیفارم کرنے کی کوشش کی. کم سے کم 8 اگر 12 ہو تو بہت اچھا ہے. جی جی یہ 2% 1% کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسٹ خراب ہوا، اڑ گیا، آپ کی بینک ختم ہو گیا جیپنیز. بالکل بالکل. تو اٹ واز اے گڈ تھنگ ٹو ڈو، لیکن آف کورس انوالو کاسٹ، بیکاز اگر آپ 12% پرووائڈ کریں گے دیٹس لاٹ آف فنڈ. بہرحال اس ٹاپک کو یہاں سے شروع کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اب یہاں سے ہم اٹھ کے جاتے ہیں اسٹیٹس میں شروع ہوا سب پرائم کرائسس، جس سے سارا معاملہ خراب ہوا. اور اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ایشو تھی وہ یہی تھی مارگیج ایجنسیوں کی جو لینڈنگ ہم نے کی، 6000 بلین وغیرہ چلی گئی تھی. اور اس کا تعلق یو اے وغیرہ سے مڈل ایسٹ سے اس لیے زیادہ بنتا ہے کہ پاکستانی بینک کو تو نے پیسہ دیا نہیں اس میں، لیکن آئی نو آف بینکس who spend something like 40% of their balance sheet on these things. اب آرگومنٹ وہی تھا کہ کریڈٹ مینیجر موجود تھا وہاں، اس کی آرگومنٹ کو سائڈ لائن کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دس از اے مارکیٹ ویئر دس از سچ اے لارج اماؤنٹ آف منی کین بی پلیسڈ اینڈ ٹیکن آؤٹ بیکاز آف اے سیکنڈری مارکیٹ. So their pleas or their objections were overruled by the Treasury, saying, if we have to place $100 billion, where do we do? This is the place we can. $100 billion is not a big deal for the housing market of US. تو یہ جو بھی ہوا، بہرحال اتنی زیادہ بورنگ ہو گئی امریکہ میں، لوگوں نے اچھے گھروں میں رہنا شروع کر دیا. جس کو ایک کمرے میں رہنا چاہیے وہ تو 10 کمرے کے گھر میں رہنے لگا، and then they paid the price. صحیح فرمایا. Do you think that is the basis of this subprime crisis and subsequent US dollar? Exactly. I think that was the trigger. That it spread or it came like an avalanche. اور سب پرائم کرائسس یو ایس سے شروع ہوا، جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن اس کا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ امریکہ کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑی، یعنی
is so dependent on mortgage financing. Every bank, every little organization is into financing of real estate, mortgage, homes and housing and buildings and infrastructure and everything else. So وہاں پہ یہ ہوا کہ ان کو ایک برائٹ آئیڈیا یہ آیا کہ یہ سارے جو لینڈنگ ہے فرام بینکس اس کو دے کنورٹڈ انٹو ڈیریویٹیوز. آپ کو تو معلوم ذرا ڈیٹیل بتائیں, مجھے بھی اتنا نہیں تو پتا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ مارگیج ہاؤ واز دا ڈیریویٹو ڈیولپ؟ Yes. ایک تو جیسے ہم لوگوں نے اٹھا کے کہا کہ جی کیلیفورنیا کا یہ سیکشن ہم فائنانس کر رہے ہیں, $2 بلین ہم نے بھیج دیا. اوکے ٹھیک ہے, ایسٹ موجود ہے, 2 بلین کی ہماری انویسٹمنٹ ہے, رائٹ فیلٹ ویری کمفرٹیبل کہ جی اٹ از ایسٹ بیسڈ, Okay. اٹس ناٹ ہوا میں نہیں ہے. دیٹس رائٹ. ایک بینک کو نہیں دیا جو کہے کہ جی ہم نے لینڈ کیا تھا غائب ہو گیا. ایک پرٹیکولر چنک آف پراپرٹی از سارٹ آف ایئر مارک فار اس, جی اس کو انہوں نے ڈیریویٹو میں کیسے کنورٹ ہاں کیا؟ ڈیریویٹیوز تو ایز یو نو اٹس اے ویری ایگزاٹک اور بڑی بہت ہی کلیور انسٹرومنٹ ہے ڈیریویٹیو. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی ٹریلینس آف ڈالرز کی بڑی مارکیٹ ہے مارگیج مارکیٹ ان یو ایس, تو انہوں نے سوچا یہ کہ صرف یہ یو ایس سے ہی کیوں فائنانس ہو, اس کو آپ سب کا پول جو ہے all this lending convert it into kind of securities like bond or note, تو اس کو mortgage backed securities کہتے ہیں. اور اس کے لیے 2 giant organizations تھی, فریڈی میک اینڈ فینی مے, اگر آپ نے ان کے بارے میں تو سنا ہے, جو بعد میں یو ایس نے ان کو ریسکیو کیا ہے. وہ ٹریلینس آف ڈالرس کے جو لونس تھے, اور دیز لون آر repayable over 35 years. ہاں, تو انہوں نے اس کا سارا کیلکولیٹ کر کے اس کو اس سے ویلیو ڈٹرمن کی کہ یہ جو لونس ہیں دے ریپرزینٹ سچ اے ہیوج چنک آف ایسٹ. اوکے, اس وقت کی مارکیٹ ویلیو لے کے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیریویٹوز میں کنورٹ کر دیا ان دا سینس دے ایشوڈ سیکورٹیز اور بانڈس اینڈ سولڈ دیٹ دوز بانڈس آل اوور دا ورلڈ. اچھا, یہ جو بینکس ہمارے مڈل ایسٹ میں آپ کے بینک بینک خریدتا ہے, ہم نے بانڈس, yeah exactly, buying bonds, we were buying what they call derivatives. اچھا, اور SIVs جو آپ نے سنا ہے کہ SIV جو ہوتا ہے وہ جو ہے اسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ وہیکل. جی جی, اسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ وہیکل. تو اسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ وہیکل بھی اسی ٹائپ کا ایک بانڈ ٹائپ کی چیز ہے یا نوٹ ٹائپ کی چیز ہے جو انہوں نے ساری دنیا میں بیچ دیا. یعنی یورپینز باٹ اٹ ہیویلی, Koreans bought it, Japanese bought it, عربس تو گئے, عربس میں آ کے انہوں نے ڈمپ کر دیا. آپ جیسے آپ ایک کریڈٹ مینیجر تھے, آپ کے پاس $100 تھے, آپ نے کہا یار $40 اس میں لگا کے $60 کے رہ گیا نا آپ کو رسک. آپ کا جو ڈے ٹو ڈے لینڈنگ اور جو ریگولر ایشوز کہ ایک پرپوزل آ رہا ہے, جا رہا ہے, اپروول ہو رہی ہے, تو اس میں بھی بیڈ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے, بیڈ ڈیٹ کی مینیج کر رہے ہیں, 40% ادھر لگا کے آپ کو 40% کا تو سکون ہو گیا نا. سکون ہو گیا آپ کے لیے بھی ایک طرح سے اچھا ہی تھا. بالکل, because we would think, and you are thinking کہ you are very secure because there is a property behind. That's right. میں آپ کو ایک اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ایگزاٹک پروڈکٹس انہوں نے نکالے تھے, ڈیریویٹیوز جن کو کہتے ہیں, ان کی سمجھ دنیا میں بہت کم ہے بینکوں میں. when they came, مجھے نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے, اور بینکنگ میں ایک بڑا اچھا ایکسیم ہے. وہ مجھے یہاں ایک ہے ہمارے جانے والے ان اے بینک کوائٹ اے گڈ پوزیشن, اینڈ انہوں نے کہا کہ I would not do a business, I would not put my money into an instrument which I don't understand. واہ کیا زبردست بات ہے, کامن سینس کی بات ہے. کامن سینس کی بات ہے. تو ہوا یہ کہ صرف جیسے اب میں نے مینشن کیا, آپ نے شاید سنا ہوگا, سنا, یاد نہیں رہا آپ کو, کیا تھا بھائی یہ کسی کو پتہ نہیں. اب لیمن برادرز they came to Pakistan to sell their SIVs. Even پاکستان کو نہیں چھوڑا. They came to Pakistan and my hats off to some of the chiefs here in the banks, and exactly this thing that they told Lehman Brothers,
You know, don't these were the understand, you heydays don't of Lehman invest. Brothers. We don't understand this. We will आप ये not लंबे invest. चौड़े आए हो, आप बहुत आए हैं तो progressive आए हो हैं, रहे हो। आप खाना पीना खाइए, चलिए, जाएं। आप वापस जाइए. हम we don't understand this. These are beyond our comprehension. गलती जो दूसरे लोगों ने की है उसमें कि बिकॉज लेमन का नाम इतना था, यहाँ तो शायद Impress हो गए इससे वही बड़े। इम्प्रेस्ड. यूएई में हमने भी किया उसमें भाई लाए हैं से भाई ये अच्छी चीज होगी कोई. हाँ, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन Okay. कह रहा है, Let's हम एक क्या invent- है, हम अबू धाबी कमर्शियल बैंक है, छोटे से बैंक है, लेट्स इन्वेस्ट $1 billion in it. and get Yes. सुकून मिल जाए हमें, 2 बिलियन चला बैठ गया। जाएंगे और पेपर लेके बैठ जाएंगे, वो जो डेरिवेटिव्स या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जिसको कहते हैं. 1 बिलियन वैसे आप इन्वेस्ट करने जाए यूएई में तो बड़ी दरसरी होगी। हाँ, दरअसल कस्टमर ये को इन्वेस्टिगेट करें, प्रोजेक्ट को जाके देखें, क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो अमेरिकन एसेट बैक्ड मॉर्गेज बैक Asset cannot go down। सिक्योरिटी कैन नेवर गो डाउन. इसी पे मैं बताऊं कि ये जो बासिल के जो why I used to favor Basel because at one time I was doing syndication lending in UAE and I thought कि Japanese banks and Japanese economy was booming at that time। That's right. तो मैंने जापानी बैंकों में बड़े पैसे लगा दिए, बाद में जापानी बैंक सब बैठ गए। तो पता यही चला कि जो उसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये था कि जापानीज जो रियल इस्टेट है वो तो नीचे जा ही नहीं सकता। तो अगर आपने जापानीज रियल इस्टेट के अगेंस्ट लैंड किया हुआ है, 100 रुपए की चीज़ है उसमें आपने 80 दिया हुआ है, तो देयर इज नो वरी, बिल्कुल, बिकॉज देयर इज नो वे कि 100 रुपया जो है ना 80 का हो जाए या 60 का हो जाए, नो वे। ये वो अंडरस्टूड था, ये आपको मैं 85 तक की बात बता जी रहा हूँ। जी जी. तो जब मैंने क्वेश्चन किया एज ए एनालिस्ट कि भाई ये 2% का बैलेंस शीट तो बड़ा रिस्की लग रहा है मुझे, अगर ये थोड़ा सा भी एसेट आगे पीछे हुआ तो ये तो गायब हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने कहा आपको ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज वन वे ट्रैफिक, इट विल ऑलवेज गो अप एंड अप एंड अप, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 20-30 ईयर्स। एग्जैक्टली. हिस्ट्री कैन ऑल्सो चेंज। और यही हुआ, ये 3-4 में हमने लगाए पैसे और 5 में वो बैंक सब गायब हो गए, हाँ सही है. बिकॉज प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 नहीं 30-40% नीचे आ गई। अच्छा. 85 में जब बेसल वो हुआ प्लाजा अकॉर्ड, दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जापानीज येन टू डबल द प्रीवियस रेट। बिल्कुल आपको याद है बिल्कुल 244 से 135 पे आ गया, बिल्कुल. तो उनकी इकोनॉमी शटर हो गई। शैटर हो गई जी. रियल इस्टेट जो था उनका वो 100 का वो 20-25 पे आ गया। ऑल दीज बैंक्स वर वाइप्ड आउट एंड आई हैड लॉट ऑफ हेडेक्स। तो ये जो आर्गुमेंट था ये अमेरिका का भी था कि भाई आपने $100 की प्रॉपर्टी पे 80 दिया हुआ, आपका फिक्र क्या है, ये बिल्कुल. कभी 50 पे आएगा ही नहीं, जब नहीं आएगा तो कोई मसला ही नहीं। सही हुआ यही कि पैसे जापान के बाद सेकंड ये crisis. द फनी थिंग इज दैट people did not learn from Japanese experience, the second biggest economy in the world. हाँ, ये this is always And this was true. not very far away. It happened in 85. Yeah, this is always true. As they say, you know, if you don't learn from history, you're condemned to repeat it. और यही होता रहा है. आप 1931 का जो क्राइसिस है अगर उसको उठा के देखें, इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं अभी से इसमें आज के क्राइसिस से, यानी जो 31 में जो वो आया था 39, ग्रेट डिप्रेशन, Great Depression. और बैंक्स किस तरह से फेल हुए थे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में तो थे ही कि एम्प्लॉयमेंट की लाइन्स लगी हुई थी और रोटी खरीदने के लिए लाइन लगी हुई थी. ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रेकलेस लेंडिंग एट दैट टाइम फ्रॉम बैंक्स. अच्छा, that was the main cause. दैट वाज, एंड यूरोप में तो बिल्कुल डिट्टो यही था. जो आई मीन इफ यू सी सो अनकैनीली similar to what happened in 1931, but nobody learns. People don't learn lessons from. अच्छा, would you agree कि ये जो कुछ हुआ ओवर लैंडिंग हमने यूरोप में सबने मिलकर दे दी ये बॉन्ड्स में, उससे अमेरिका ने इतना बोरो कर लिया कि जब वहाँ एक 2008 में एक झटका आया कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो बोरिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ये जो 2-3 छोटी छोटी चीज़ों की जो कॉस्ट बढ़ने से उनके बजट पे इफेक्ट आया, दैट लेड टू अ डिफॉल्ट। Yes, that. And then the almost, ball started to roll. They started borrowing more and more and more. और वो अब खैर उनके पास भी एक नॉर्म है, डिसिप्लिन है कि यू कैन बोरो अप टू अ सर्टेन लेवल. तो अभी तो आपने देखा होगा कि ओबामा को लास्ट ईयर क्या 6 months ago क्राइसिस था कि लिमिट आ गई थी एंड दे वर नॉट अलाउइंग हिम टू बोरो मोर, एंड इफ ही कुड नॉट बोरो, वो ना कैच 22 सिचुएशन में था वो कि ये बोरो करे तो भी फंसता है, नहीं बोरो करे तो भी फंसता है.
مگر بورو کرنے میں تھوڑے بہت فائدے تھے جو اکانومی چلتی رہے گی. اکانومی تو چلتی رہے گی لیکن وہ جو لمٹ تھی وہ 14 ٹریلین کی تھی, جو کسی زمانے میں لمٹ وہ 2 ٹریلین 3 ٹریلین تھی اور بڑھتے بڑھتے 14 پہ گئی. بالکل بالکل. اور 14 کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایسی لمٹ ہے کہ کبھی آئے گی نہیں, وہ آ گئی ایک زمانے میں. اور اب جو انہوں نے 19 یا 20% ایکسٹرا لمٹ لے لیا ہے, بالکل, that means their borrowing will reach 120% when they use their remaining limit which they have got. Yes, yes. And they will be not very far away from the Greece situation, which is 140% of borrowing. Yes. These states heading towards Greece now. Well, I mean, I think that will be too much of an exaggeration. US, I think the fundamentals, उनके fundamentals ऐसे नहीं हैं जो ग्रीस के थे. Still, very firmly footed economy. And itni diversified only from this perspective of borrowing level. Borrowing level definitely is bad. دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ کوئی اس کے پاس solution نہیں تھا. ہاں, solution نہیں تھا. 100% of GDP borrowing is very high. Exactly. Everybody would say کہ bring it down. That's right. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو اور 20% اور لے لو. Let the thing go on. تو things are going on. 6 مہینے سے کوئی کرائسس نہیں آ رہا. لیکن ٹوٹل بورنگ تو بڑھتی جا رہی ہے نا. ٹوٹل بورنگ اگر آپ 14 ٹریلین کے اوپر آپ نکال لیں اس کا کاسٹ 3-4% ہی تو کتنا بن جاتا ہے, وہ بھی بلین, وہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل بڑھتا جا رہا ہے. کرائسس تو ختم نہیں ہوا نا. کرائسس ہے, کرائسس چلے گا, مگر یو ایس کی کا ایز آئی سیڈ دی اکانومی از ویری ڈائیورسفائڈ اینڈ ان کے فنڈامنٹلز آر ناٹ دیٹ بیڈ. ابھی صاحب ابھی یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین, ہم لیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں یورو ڈیٹ کرائسس پہ, اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ڈیلیبریٹلی حبیب صاحب سے, جو کہ ایک سینئر بینکر ہیں یو اے بیسڈ, ان سے یہ سوال کیا کہ کیسے ایز اے بینکنگ کمیونٹی, ایز اے بینکر, وی آل فیلڈ ٹو سی دا رسک وچ واز کمنگ فرام اوور لینڈنگ ان ٹو یو ایس اینڈ ادر پلیسز. اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیا ہوتا ہے اصل ڈائنامک جو بزنس کی ہوتی ہے, اتنا وہ پش ہوتا ہے بزنس والوں کا کہ کریڈٹ والوں کو اکثر چپ رہ جانا پڑتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے اتنی زیادہ بورنگ کر لی 100% کہ وہ ٹربل میں آ گیا, اور اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ یورپ پہ آیا ہے. اب حبیب صاحب سے ہم آگے بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, یہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے 2008 میں جو ہوا, اس کے بعد بیسکلی یہی ہوا کہ بینک ہی ختم ہو گئے, بڑے بڑے امریکن بینکس. آپ نے یہ فیڈرل مارگیج ایجنسی کا ذکر کیا, یہ سب بند ہو گئے, کمپنیاں بند ہو گئیں, بیل آؤٹ پہ وہ چلتے رہے. اس کا امپیکٹ یورپ پہ کیوں آیا اتنا؟ ہاں, یورپ پہ آف کورس ڈیفینیٹلی امپیکٹ ضرور آیا اس کا, اور کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہ جو مارگیج بیک سیکیورٹیز ہیں, اچھا خریدا ان لوگوں نے تھا, تو انہوں نے بھی خریدا تھا اس کو, اور اسی ٹائپ کی سیکیورٹی انہوں نے بھی ایشو کی تھی. اچھا, یہ بھی ایشو کرتے تھے. تو وہ ٹریگر ایفیکٹ یا ریپل ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک تو وہ فیکٹر تھا. مگر یورپ کا کرائسس جو ہے, یورو زون کرائسس, ڈیٹ کرائسس, اس کو ایک دوسری نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے کہ 2008 میں ایوری تھنگ گلوبلائزیشن ایسی ہے کہ ایک جگہ کچھ ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ یو ایس اکانومی از سو پاورفل, تو وہ وہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہر جگہ جاتا ہے اس کا امپیکٹ. جیسے میں نے بتایا کہ مڈل ایسٹ میں بھی ہوا اور یورپ میں بھی ہوا. Was your bank affected because of this? Yes, آپ کی بھی کافی ایکسپوجر ہوگا اس میں. Severe impact on our bank, and quite a huge chunk is into provided for bad debt, and most banks have suffered. ہاں, most bank. کیونکہ یہ لوگ سرپلس بینکس تھے, ان کے پاس تو آئل کا پیسہ تھا. بالکل. اور ان کو کہیں نہ کہیں تو لگانا ہی تھا. لوکل مارکیٹ میں آبزرویشن جو تھی وہ کم تھی. جی ہاں. مگر یورپ کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک دوسرا فیکٹر ہے. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یورو زون جو ہے اس کی فارمیشن وہ ماسٹرسٹ ٹریٹی 1992 میں ہوئی, جس میں انہوں نے سنگل کرنسی کی بات کی اور یورو زون بنانے کی بات کی, اور ہوتا ہے 1999 میں پھر آ کے وہ بن گیا, اور اس کے بعد اس میں کنٹریز جوائن کرنا شروع ہو گئے.
اب ہوا یہ کہ اس وقت اکانومیز جو تھیں یورپ کی دو بڑی اسٹرانگ تھیں, فرانس اینڈ جرمنی. Those were very strong economies. They could borrow at very low yield bonds because ان کی ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ. گورنمنٹ ڈیٹ, ساورن ڈیٹ جو تھا ان کا وہ چلتا تھا. اب اس کے لیے کیا ہوا کہ یہ جو چھوٹے کنٹریز ہیں جن کو پگس کہتے ہیں نا, پورچگال, اٹلی, آئرلینڈ اور گریس, ان کے انیشل لے کے, تو دیز پگس اور بھی چھوٹی کنٹریز دے جوائنڈ. تو دیکھا دیکھی, بیکاز باب یعنی فرانس اینڈ جرمنی آر بوروئنگ بگ اینڈ اسپینڈنگ بگ, تو ہم بھی کیوں نہیں. اور پیسے کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. آرمڈ ود یورو زون امبریلا. ہاں وہ تو اتنا بڑا ان کو کریڈٹ سپورٹ بالکل, تو ان کو کنسیشنل اس پہ کریڈٹ ملنے لگا. فرام 2002 and 2008 debt build up in these small countries was silent, quite hidden, but it was massive because Germany was able to buy, France was able to buy, the Spain said اسی کریڈٹ ریٹنگ ان کی یورپ, یہ جرمنی اور فرانس کی کریڈٹ ریٹنگ آئرلینڈ پہ آ گئی. ایگزیکٹلی, وہ یورو زون کی کریڈٹ ریٹنگ یوز کر رہے تھے. آئرلینڈ چھوٹی سی اکانومی بالکل اچھی چل رہی تھی, سالڈ تھی 2002 تک. اس نے پتہ نہیں کتنا بلین کتنا بورو کر لیا جو بالکل. اچھا جب وہ بینکوں میں پیسے آئے تو انہوں نے اٹھا کے لوگوں کو دینا شروع کیا. بالکل. ایک صاحب کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنا بلین لے لیا اور جا کے امریکہ میں جا کے سپر مارکیٹ خریدا, باقی اپنے لیے جیٹ اور اپنے بلڈنگ, اور یہی ہوا ہے. and then he went bust. تو they started emulating France and Germany. تو یعنی ایگزیکٹوس کو بونسز بھی اسی ریٹ سے دینے لگے, all the expenses at the same rate. اچھا, اور بوروئنگ انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی اسی ریٹ پہ مل رہی ہے جو فرانس کو مل رہی ہے, تو مزے ہی مزے ہیں. تو they went reckless in borrowing and spending was totally irresponsible. یعنی not on infrastructure, not. آدمی نے 1 بلین لیا آئرلینڈ سے کے بینک سے, جا کے امریکہ میں انویسٹ کر دیا. بالکل. اور وہ زیادہ تو اپنے شوشا پہ خرچ کر دیا. بالکل. وہ اس کی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی, بڑی اچھی ہے, کہ اٹ واز لائک کہ ایک فریش مین کو کالج میں آپ کریڈٹ کارڈ دے دیں اور مال جو ہے شاپنگ مال از کلوز بائی. تو اب کیا کریڈٹ کارڈ بھی ہے اس کے پاس اور مال یہی ہے, کلاس سے نکلا اور جا کے اس نے اسپینڈنگ اسپری پہ آ گیا. سوچے نہیں واپس دینا. تو یہ چھوٹے کنٹریز جو ہے دے وینٹ لائک دیٹ, دے وینٹ برسک اور دے اسٹارٹڈ اسپینڈنگ. ہوا یہ کہ یہ دبا رہتا معاملہ. گریک کرائسس جو ہے وہ سب سے بڑا, وہ تو گریک ٹریجڈی ہے آلموسٹ. اٹ کیم اپ اونلی آفٹر ساورن ڈیٹ کرائسس آف دبئی. جب یہ دبئی میں جب ڈیفالٹ سچویشن 2008 کے بعد جو دبئی نے ڈیفالٹ 8 میں ہوا 9 میں دبئی واز اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ, ابو دھابی بیل. تو بیل آؤٹ جب ہوا تو پھر کنسرن اسٹارٹیڈ اباؤٹ دی یورپین اکانومیز کہ وہاں بھی یار بڑے زوروں میں دبئی ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو جب وہ تھوڑا اس کو کریدا گیا تو پتہ چلا گریس تو ڈیپ ٹربل. گریس پہ میں اپنا ایک ذاتی بات بتاؤں, ان کا جو ایئرپورٹ ایتھنز والا بالکل شہر کے اندر ہوتا تھا, بڑا ٹربل سم تھا. بالکل. کیونکہ وہ جہاز اترتا تھا تو ہوٹلوں میں سونا مشکل ہے. بالکل. پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اب ایئرپورٹ بنائیں گے باہر, تھوڑا اچھی بات ہے, بنانا چاہیے. لیکن دا اسکیل آف ایئرپورٹ ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ چھوٹا سا ملک, ٹھیک ہے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, اتنی بڑی ایئرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ والی بات, اس زمانے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. انہوں نے اگر بینکوں سے مانگو 2 تو انہوں نے کہا اگر 10 لے لو بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اتنا بڑا بناؤ کہ اگلے 100 سال کے لیے ہو جائے. بالکل. ان کو تو لینڈ کرنے سے مطلب ہے, کنسٹرکٹر کو کنسٹرکشن سے مطلب ہے. بالکل. اور آپ اگر سیدھے سادھے ہیں, آپ نے لے لیا اور اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا لیا, اب وہ خالی پڑا ہوا ہے کیونکہ نہ کریڈٹ کارڈ رہا جس کی وجہ سے ٹوریزم ہوتی تھی, نہ وہ ٹورسٹ رہے. بالکل. اتنا بڑا انفراسٹرکچر وہاں بنا لیا. اسپین از سیم سفرنگ فرام دی سیم illness. اٹلی you look very dependent on tourism, and tourism جیسے آپ نے کہا کہ was dependent on credit card. Yes, exactly. 2008 میں credit cards were withdrawn. So these economies have really gone down. Structure اتنا بڑا بنا لیا, اب business وہاں ہے نہیں, property values went down like anything. And it was reckless borrowing, and they were doing it in a very irresponsible manner. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا. اب وہ
दुबई को बेल आउट हुआ तो अब वो ग्रीस ऑल्सो जम्प्ड ऑन टू द बैंड वैगन एंड ग्रीस को आपने तो देखा है कि एक बेल आउट हुआ, 2 बेल आउट हुए, तीसरा हुआ। 1 ट्रिलियन कमिट किया है हाँ, यूरो जोन एज लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि इट्स नॉट इनफ। हाँ, वो 1 ट्रिलियन इज वेरी उन्होंने वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वो मनी। यूरोपियन स्टेबिलिटी फंड या फैसिलिटी जो क्रिएट की है, तो पहले तो 200 जितना डालते जा रहे हैं वो कम होता हाँ, है। वो 1 ट्रिलियन वो कहते हैं। बात यह है कि अब देखिए पूरा यूरो जोन का जो डेट है इस वक्त, जो एक्सटर्नल डेट है वो 11 ट्रिलियन यूरो है। 11 ट्रिलियन यूरो। 1 ट्रिलियन इज नॉट इनफ। देखिए तो ये कहाँ से इसको अगर 10% भी खराब हो जाए इंटरेस्ट उसमें में से, चला जाएगा सारा मामला पे करने में। तो ये बड़ी अमेरिका का कॉम्प्लिकेटेड 14 सिचुएशन। ट्रिलियन है, इनका 11 ट्रिलियन। इनका 11 ट्रिलियन यूरो में है, तो वो 25 भी डॉलर ट्रिलियन में की तो बात आप कर रहे तकरीबन, हैं। हाँ, ये दोनों इकोनॉमीज ये दोनों इकोनॉमीज तो उसके आई मीन दे कैन बकल अंडर ऑल दिस एंड दिस इज सिर्फ आप क्वाइट इंटरेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। ही सोच लेना इसका। Yeah, कोई भी जो भी कॉस्ट हो। अब तो सुना है कि ग्रीस 14% पे बोरो कर रहा है, ओह यस, मोर देन पाकिस्तान। मोर देन पाकिस्तान। बिल्कुल भाई, इस वक्त सिचुएशन ये है तारिक साहब कि वो कहते हैं कि यूरो जोन जो है इज लाइक ए बिल्डिंग बर्निंग फ्रॉम ऑल 4 साइड्स एंड देयर इज नो एग्जिट। there are no exits. They will burn inside. So they can burn inside. Anyway, that अच्छा, may मेरी जो again be मेरे an कोई ग्रीक exaggeration. दोस्त हैं उनसे बात होती रहती है, जो सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं। वो कहते हैं कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि यूरो जोन बने, यूरो बने, Right. और हम नहीं चाहते थे कि ये इस तरह की बोरिंग हो और इतना एक्सपेंशन हो, और नाउ वी वांट टू डिफॉल्ट हाँ, so this is एंड वी वांट टू गेट आउट ऑफ यूरो। Hmm. अच्छा, उनका प्रिस्क्रिप्शन ये है कि वंस वी गेट आउट ऑफ यूरो वी विल बी एबल टू ब्रिंग डाउन अवर करेंसी, जैसे पहले ड्राचमा था ड्राचमा। और सस्ता था। जी जी जी। तो जब वो सस्ता हो जाएगा तो ये जो होटल्स हम अभी $100 में मिसाल के तौर पे देते हैं, वो उनका प्रिस्क्रिप्शन ये है कि हम इसको $25 में देंगे। तो पाकिस्तानी इंडियन आना शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ होटलों में। तो फिर हमारी इकॉनमी जान जाएगी, क्योंकि उनका भी ये ख्याल है कि यूरोप अमेरिका तो बैठ गया, अब पैसा है तो इंडिया पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, चाइना में है, बिल्कुल बिल्कुल इंडोनेशिया में है। बिल्कुल, तो कहते हैं कि जब हम ग्रीस होटल $25 का देंगे तो these guys will come in and they will fill our hotels and use our airport and then things will become okay. ये अब प्रिस्क्रिप्शन आना शुरू हो गई। it may work. It who may work knows? out Yeah, actually. yeah, because You sell cheap and you yeah, survive. yeah, वही है, पुर्तगाल वो- क्या कर सकता है? पुर्तगाल जो प्रॉपर्टी $1 में डॉलर में बेचता था, अगर वो 20,000 में देगा तो शायद मैं उठ के चला जाऊँ जी हाँ, लेने के जी हाँ, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई 20,000 में मिल रहा है, ले लो। एक नाम होगा पुर्तगाल में प्रॉपर्टी। तो अब ये सिचुएशन आ गई कि यूरोप जिस पे ज्वाइन करने पे इतनी फख्र महसूस की जाती थी, आज उससे निकलने की बातें हो रही हैं। I think Turkey is lucky. They never accepted them. They never- they never At least they have the independence of taking policy. लेकिन Exactly. अपने करेंसी को नीचे कर लें, कुछ भी कर लें। हाँ, बिल्कुल। विद इन यूरो यू कैन नॉट डू इट। बिल्कुल। आप तो ओवर प्राइस्ड हो गए। तो वही होता है ना, लेवरेज इफेक्ट है। अगर फायदे थे यूरो जोन ज्वाइन करने के तो वो थे जब फायदे का जमाना था, अब नुकसान और ही जब नुकसान। नुकसान है तो वो भी लेवरेज इफेक्ट है कि वो उसी बहुत हैवी ज़्यादा। बर्डन के मुताबिक हो रहा है, उसका लॉस उतना बड़ा हो रहा है, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप। तो वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन Yes. अच्छा, आप देखिए कि दुनिया, जैसा आपने कहा कि सो वेल इंटरकनेक्टेड, अगर आप अब अपना दुबई और अबू धाबी वगैरह के बैंक, अब सऊदी अरेबिया के बैंक को अब फिर से री एग्जामिन करेंगे तो जी। बहुत ज़्यादा यूरोपियन एक्सपोजर भी निकलेगा। ओह यस, बहुत बहुत था अच्छा, यूरोपियन ग्रीस का तो ऑलरेडी 50% उन्होंने कह दिया कि अप टू 50% डिस्काउंट इज ओके। यस, दे हैव सो एक्सेप्टेड। इफ यू हैव लैंड 100, 50 आपको 50 प्रोवाइड is करना written है। off, yeah, हाँ। बिल्कुल। तो दैट विल ब्रिंग डाउन द अरब बैंक्स हेवीली। और इसीलिए वो बैंक्स को ये कह रहे हैं कि यू इंक्रीज योर कैपिटल, वो यूरोपियन बेसल बैंक्स टू को 12% भी काफ़ी नहीं होगा मेरे ख्याल में। हाँ, नहीं, वो कहते हैं एटलीस्ट ब्रिंग इट टू 8 एंड दैट विल मीन कि अबाउट 200 बिलियन यूरो हैज टू बी fresh capital has to be brought into these banks, which is also a big thing. कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? बैंक्स वैसे ही they are बुरे हाल suffering. में, हाँ। तो American mortgage it's a service. vicious cycle बिल्कुल, जिसमें they caught up ये Abhi, situation है। it was very nice talking to you. Learned a lot, and I hope other people also have learned a lot from you. Thanks for coming. Whenever you are here again, please do drop into Business Plus. It's your place. We want to hear from people like you with such international exposure.
ناظرین یورو ڈیٹ کرائسس پہ یہ بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن آپ نے سنی ہے. قاضی حبیب الحق میجر انٹرنیشنل بینکر, انہوں نے جو اس کو انالائز کیا کہ یہ صرف جو ہے نا یہ مارگیج بیسڈ لینڈنگ جو تھی یو ایس کی, وہاں سے شروع ہوئی پرابلم, اور وہ اس کا جو ریپل افیکٹ پورے یورپ پہ آیا, اور یورپ نے آفٹر ای یو بہت ایزیلی بہت کم ریٹس پہ بورو کرنا شروع کیا, امریکہ کو فالو کرنا شروع کیا, اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دونوں علاقوں نے $25 ٹریلین بورو کر لیا ہے, اور اب ان کو ری پے کرنا ان کے بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت سیریس کرائسس میں آ گئے ہیں, خاص طور سے یورپ بہت زیادہ تکلیف میں اس وقت ہے, اور نکلنے کے اس کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک ہی راستہ ہے, جیسے کہ میرے گریک دوستوں نے کہا ہے, کہ یہ پھر سے ٹوٹ جائے اور ہر کنٹری لائک اسپین یا گریس اپنے حساب سے اپنے کرنسیز کو ڈی ویلیو کر لے اور اپنے آپ کو سستا بیچ کے اپنے آپ کو پرابلم سے نکالے. ادروائز کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہے. ان چیزوں کا پورے دنیا پہ افیکٹ ہے. پاکستان کی مارکیٹ بھی سفر کرے گی, عربس بھی سفر کریں گے, چائنا بھی سفر کرے گا. اس ہم حبیب اور میرے جیسے بینکرز کی غلطی سے دنیا آج اس پہ پہنچی ہے. وی آر سوری فار دیٹ, بٹ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.